السلام علیکم اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اسموک کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسموک کسے کہتے ہیں اور اس کی جو سائڈس افیکٹ ہے ہیومن ہیلتھ پر وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دی ورڈ اسموک واز coined in the early 20th century and is derived from two of words smoke and fog۔ اسموک کسے کہتے ہیں تو اسموک یہ دو چیزوں سے بنی ہے، ایک ہے اسموک اور دوسرا ہے فوگ۔ اسموک اور فوگ یہ دونوں، اسموک کہتی ہے جب ہوا میں سالڈ پارٹیکلز اور لیکوڈ پارٹیکلز ان دونوں کو ہم اسموک کہتے ہیں، اور فوگ یہ اونلی تھک کلاؤڈ ہوتی ہیں جو کہ واٹر ڈراپلیٹ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو اسموک یہ سالڈ پارٹیکل ہوتی ہیں ایئر میں، اور فوگ یہ لیکوڈ پارٹیکل ہوتی ہیں، مطلب یہ ڈراپلیٹ ہوتی ہیں، لیکوڈ ڈراپلیٹ جو ہوا میں سسپینڈ ہوتی ہیں، تھک کلاؤڈ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسموک میں لیکوڈز بھی ہوتی ہیں اور سالڈس پارٹیکل بھی شامل ہوتی ہیں اس میں۔ تو یہ اسموک اور فوگ دونوں سے بنا ہوتا ہے، اس کو پھر ہم اسموک کہتے ہیں۔ اب اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ از اے کائنڈ آف ویزیبل ایئر پولوشن کمپوزڈ آف نائٹروجن آکسائڈ، اس میں شامل ہوتی ہیں، سلفر آکسائڈ اس میں شامل ہوتی ہیں، اوزون، اسموک، اور اس کے علاوہ جتنی بھی پارٹیکولیٹس ہوتی ہیں یہ اس پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ویزیبل ہوتی ہیں۔ مین میڈ اسموک اس میں جو ہوتی ہیں یہ ڈیرائیوڈ فرام کوئل کمبشن سے، جب ہم کوئلہ جلاتی ہیں تو اس سے جو نکلتی ہیں ایمیشن ہوتی ہیں، یا ویکولر ایمیشن ہوتی ہیں جو وہیکل سے ہوتی ہیں، یا اسی طرح جو انڈسٹریل ایمیشن ہوتی ہیں کارخانوں یا انڈسٹریز فیکٹریز وغیرہ سے جو ایمیشن ہوتی ہیں، یا اسی طرح فارسٹ یا جنگلات یا ایگریکلچر فائر وغیرہ سے جتنی بھی ایمیشنز ہوتی ہیں تو اس کو ہم اسموک کہتے ہیں۔ اینڈ photochemical reaction of these emission when smoke is inhaled۔ اب ہم جب اسموک انہیل کرتے ہیں، اندر اسموک میں سانس لیتے ہیں، اسموک کو انہیل کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ہیلتھ پر کیا افیکٹ ڈالتی ہے؟ تو ہمارے جو ریسپائریٹری سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، پھر ہم اس کی وجہ سے کفنگ کاز ہوتی ہیں، ویزنگ ساؤنڈ جو ہوتی ہیں، ویزنگ ہمارے جو ریسپائریٹری سسٹم ہے یہ مطلب اس میں جو ویزنگ ساؤنڈز پھر ہوتی ہیں، ریسپائریٹری برانکیل کنسٹرکشن، یا اسی طرح ہمارا ٹریکیا وغیرہ یہ ڈپریس ہوتی ہیں اس سے۔ برننگ سینسیشن ان آئیز ان تھروٹ، ہمارے جو تھروٹ ہے، گلا ہے، اسی طرح جو ہماری آئیز ہیں اس میں جلن محسوس ہوتی ہیں، برننگ سینسیشن اس میں محسوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہارٹ ڈیزیز ہے اس کے لیے بھی ایک رسک ہے، ہارٹ ڈیزیز اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح یہ لنگ ڈیزیز کے لیے بھی ایک سیریس رسک ہے، مطلب اس سے لنگ ڈیزیزز بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈینجرس فار پیپل سفرنگ فرام آسما، جو پیشنٹ، جو بندہ آسما میں پہلے سے مبتلا ہے، آسما کا پیشنٹ ہے، تو اس کے لیے خطرناک ہے، ڈینجرس ہیں، اس لیے کہ اس میں لنگز سفر ہوتی ہے، لنگز ڈپریشن ہوتی ہے اس میں۔ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آف پاپولیشن ریگارڈنگ یوز آف ماسک اینڈ کنٹرولنگ ایمیشن فرام فیکٹریز اینڈ آٹو موبائلز کین ریڈیوس اسموک پروڈکشن۔ اب ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک ایجوکیشن کے ذریعے ہم، اور دوسرا جو مطلب اس کے متعلق جو اسموک کے متعلق ہم لوگوں میں آگاہی پیدا کریں گے، ایجوکیشن دیں گے،
تو اس سے پھر ہم کیا کر اسموک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم ماسک کا استعمال کریں. اسی طرح جو فیکٹریز یا آٹو موبائلز وغیرہ ہیں، جتنی بھی گاڑیاں ہیں، جتنی بھی فیکٹریز ہے، اس سے جو ایمیشن ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کریں. تو اس سے پھر اسموک کا پروڈکشن کنٹرول ہوتی ہے، ریڈیوس ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. اب ہم ایئر پولوشن کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پڑھیں گے. Increased level of pollutant in the air lead to poor quality of air which cause various respiratory issues. جب پولوٹنٹ کے لیول ہوا میں انکریز ہوتی ہیں تو پھر کوالٹی آف ایئر یہ مطلب کم ہوتی ہیں، جو کہ ریسپائریٹری ایشوز پھر کاز ہوتی ہیں. مطلب جب ہوا میں پولوٹنٹ کے مطلب مقدار زیادہ ہوتی ہیں تو کوالٹی خراب ہوتی ہے ہوا کی. مطلب صاف ہوا پھر آپ نہیں لے سکتی، تو پھر اس سے ریسپائریٹری ایشوز پیدا ہوتی ہیں. ایئر پولوشن انڈیکیٹر آر دی میئر وچ گیو انفارمیشن ریگارڈنگ دی کوالٹی آف ایئر. جو ایئر پولوشن انڈیکیٹر ہوتی ہیں وہ ہمیں ایئر کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس کے متعلق ہمیں معلومات دیتی ہیں کہ ایئر کا کوالٹی کیسے ہیں، پور کوالٹی ہیں یا گڈ کوالٹی. ریگولر مانیٹرنگ اینڈ رپورٹنگ آف دیز انڈیکیٹر ہیلپ اتھارٹیز امپلیمنٹ میئر ٹو کنٹرول ایئر پولوشن اینڈ پروٹیکٹ پبلک ہیلتھ اینڈ دی انوائرمنٹ. اب ہم یہ انڈیکیٹر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں ایئر کی کوالٹی. اب ہم ریگولر مانیٹرنگ یا اسی طرح انڈیکیٹر سے رپورٹ لینا یہ کیا کرتی ہیں، یہ ایئر پولوشن کنٹرول کرتی ہیں. اس طرح جو پبلک ہیلتھ ہوتی ہیں، عوام کے جو پاپولیشن، جتنی بھی پاپولیشن، اس کی جو صحت ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. پبلک اویئرنیس اینڈ انگیجمنٹ آر وائٹل ان ایڈریسنگ دی چیلنجز پوزسڈ بائی دی ایئر پولوشن. اب جو پبلک اویئرنیس ہوتی ہے، لوگوں میں آگاہی پھیلانا، اسی طرح جو جتنی بھی انگیجمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، اویئرنیس، پبلک اویئرنیس، ایجوکیشن وغیرہ، یہ ایئر پولوشن کو کم کرتی ہیں، ایئر پولوشن کے چیلنجز کو ایڈریس کرتی ہیں، کم کرتی ہیں. دی بیسٹ انڈیکیٹر آف ایئر پولوشن آر سلفر ڈائی آکسائڈ. اب اس میں جو بیسٹ انڈیکیٹر ہوتی ہے ایئر پولوشن کی، یہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، اسموک اور اس طرح جتنی بھی سسپینڈڈ پارٹیکلز ہوتی ہیں، یہ بیسٹ انڈیکیٹر ہوتی ہیں ایئر پولوشن کی. اب ہم اس کو مانیٹر کیسے کریں گے؟ دیز آر مانیٹر آن ڈیلی بیسس. اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور سیورل سائٹس، مختلف سائٹس، اینڈ دین ریزلٹ آر کلیکٹڈ بائی سینٹرل ایجنسیز. مختلف ایجنسیز سے جو ریزلٹ کلیکٹ کرتی ہیں. دی ڈیٹیل آف فیو آف دیز انڈیکیٹر آر گیون بلو. اس میں جو بعض ہوتی ہیں نیچے دی گئی ہے، جیسا کہ سلفر ڈائی آکسائڈ لیول مانیٹر کرنا، اسموک مانیٹر کرنا، یا پارٹیکولیٹ میٹر پی ایم لیول مانیٹر کرنا. تو یہ کیسے مانیٹر کرتے ہیں؟ مانیٹرنگ سلفر ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن ہیلپ آئیڈینٹیفائی سورس آف ایئر پولوشن سچ از انڈسٹریل ایمیشن. اب یہ جو سورس آف ایئر پولوشن ہوتی ہیں، مطلب ایئر پولوشن کس وجہ سے کاز ہوتی ہیں، تو یہ سورس ہمیں مانیٹر کرتی ہیں، جیسے کہ انڈسٹریل ایمیشن وغیرہ، یہ اس کا ایگزامپل. اسموک، اب unknown volume of air is filtered through a white filter paper under specified condition and stain are generated from which the smoke concentration are measured using photoelectric emitters. اب جو اسموک ہوتی ہے یہ ہم کیسے، یہ ایک وائٹ فلٹر ہوتی ہیں، یہ ہم مطلب ایک خاص حالت میں یا سٹین اس کے لیے ہم جنریٹ کرتی ہیں، جو کہ ہم پھر اسموک کا پیمائش ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم فوٹو الیکٹرک میٹر استعمال کرتے ہیں کہ جتنی بھی اسموک کا مقدار زیادہ ہے، کم ہے، یہ اسی طرح اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. جو پارٹیکولیٹ میٹر ہوتی ہے، یہ جو پارٹیکولیٹ میٹر لیول ہوتی ہے، یہ ہمیں پی ایم کنسنٹریشن مانیٹر کرتے ہیں، جیسا کہ PM2، PM1، 2.2، PM10. اسی طرح ہم اس کا لیول میئر کر سکتے ہیں کہ ہوا میں کتنے پارٹیکولیٹ ہیں. اب گراؤنڈ لیول، اوزون لیول معلوم کرنا، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ لیول معلوم کرنا، کاربن مونو آکسائڈ لیول معلوم کرنا،
اس طرح جتنے بھی وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ جس کا معلوم کرنا ہے ہم کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے انڈیکیٹرز کے لیے ہم کون سے گراؤنڈ لیول اوزون کیسے معلوم کریں گے, ہم اس سے کیسے مطلب کون سی چیزیں معلوم کرتے ہیں. ریسپائریٹری ایشوز جتنی بھی ہوتی ہیں یہ ہمیں اسیس کرتی ہے, اوزون لیول سے ہم اسیس کرتے ہیں, اسپیشلی جو اربن ایریاز ہوتی ہیں اس میں. اس طرح جتنی بھی نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہیں اس سے ہم NO2 لیول انڈیکیٹ کرتے ہیں, پریزنس آف پولیوٹنٹ فرام کمبشن سورسز پرائمری ٹریفک وغیرہ, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. اس طرح کاربن مونوآکسائڈ سے ہم کیا کرتے ہیں, کاربن مونوآکسائڈ لیول معلوم کرتے ہیں فار انڈرسٹینڈنگ پوٹینشیل ایکسپوجر رسک. اسی طرح سے جتنی بھی وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ ہوتی ہیں یہ اوورال کوالٹی جو ایئر کی معلوم ہوتی ہیں یہ وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ سے. اس طرح جتنی بھی پوٹینشیل سورسز پولیوشن کی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتی ہیں. اب ایئر کوالٹی انڈیکس کسے کہتے ہیں, ایئر کوالٹی انڈیکس یہ انڈیکس جو ہوتی ہے یہ انڈیکیٹر ہوتی ہے جو کہ مطلب ایک انڈیکیٹر سے زیادہ ہوتی ہے, مطلب اس میں ایک نہیں ہوتی کہ ایک انڈیکیٹر اس میں شامل, اس میں مطلب مختلف بیس فن پارٹیکولیٹ PM2.5 اور اس طرح 10 اوزون لیئر, کاربن آکسائڈ, نائٹروجن آکسائڈ اور اس طرح لیڈز, امونیا وغیرہ, یہ سب اس کا جو ویلیو ہوتی ہیں یہ اس میں شو ہوتی ہے. جیسا کہ یہ ٹیبل ہے اس میں گڈ اور ماڈریٹ اور ہیلتھی ان ہیلتھی اس کی ساری جو ایئر کوالٹی ہے اس میں دی ہوئی ہے کہ ہیلتھ پر اس کا افیکٹ کیا ہوتی ہے. 0 to 50 یہ گڈ ہوتی ہے, 51 سے پھر 100 تک ماڈریٹ ہوتی ہیں, 1016 50 تک ان ہیلتھی ہوتی ہیں, اور جو 150 سے 200 تک یہ ان ہیلتھی ہوتی ہیں. اوپر والی ان سینسٹیو ہوتی ہیں, ان ہیلتھی لیکن سینسٹیو, اور یہ جو 200 تک ہوتی ہیں ان ہیلتھی ہوتی. اس طرح جو پھر 300 تک ویری ان ہیلتھی ہوتی ہے, پھر 500 تک یہ پھر خطرناک ہوتی ہے, ہیزرڈس ہوتی ہے اس سے. تو اب ہم اس کے بعد کلیننگ کا جو میتھڈ ہوتی ہیں ہوا کے وہ پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں, وے آف کلیننگ